السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعلام السنت المنشورہ حافظ حکمی کی کتاب سے جو عقیدے کے مسائل آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، اس ضمن میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ شرک اصغر کیا ہے، چھوٹا شرک کسے کہتے ہیں، چھوٹا شرک کسے کہتے ہیں۔ چھوٹا شرک کو ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ خطرناک نہیں ہے، بڑا خطرناک ہے، لیکن چھوٹا اس لیے ہے کہ جو اکبر ہے اس کے مقابلے میں چھوٹا ہے۔ اس سے پہلے جو بات آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی اس کے مقابلے میں یہ چھوٹا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی سنگینی نہیں، اس کی کوئی خطرناکی نہیں۔ آپ دیکھیں گے ابھی کہ کتنی خطرناک چیز ہے، اور اس معنی میں بھی خطرناک ہے کہ یہ چیز ہمارے درمیان بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ شرک اصغر ہے ریاکاری، معمولی ریاکاری بھی، معمولی بالکل معمولی ریاکاری بھی شرک اصغر میں آ جاتی ہے۔ معمولی ریاکاری، آدمی عمل کرے، کوئی نیکی کرے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے وغیرہ، اس کو سدھارنے اور اس کو خوبصورت بنانے کے لیے معمولی طور پر بھی جو آدمی دکھاوا کرتا ہے، یعنی دکھاتا ہے، خوبصورت بنا کر کے پیش کرتا ہے، جس عمل سے اللہ تبارک و تعالی کی رضا مقصود ہوتی ہے، اس عمل کو خوبصورت بنانے کے لیے لوگوں کے سامنے دکھانا۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز ویسے ہی پڑھنی چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ کو منظور ہے۔ لیکن اب کوئی آدمی اللہ کے لیے نماز جو پڑھی جاتی ہے اس نماز کے لیے کھڑا ہو اور اس کے بعد اس کو سندر بنا کر کے، خوبصورت بنا کر کے پڑھے، بنا کے سنوار کر کے اچھی طرح سے پڑھے، اس لیے پڑھے کہ فنا دیکھ رہا ہے، وہ دیکھے تو اس کو لگے کہ میں نماز کتنی اچھی طرح سے پڑھتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ یہ ریاکاری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ تم میں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کے ساتھ، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے۔ اب یہاں پر نماز کے لیے کھڑا ہوا ہے، اس میں شریک ٹھہرا دیا اس آدمی کو جو اسے دیکھ رہا ہے، کیونکہ اس کو وہ دیکھ رہا ہے، اس لیے یہ اپنی نماز کو سنوار کر کے پڑھ رہا ہے تاکہ اسے یہ لگے، دیکھے کہ میں نماز کتنی اچھی پڑھتا ہوں، کتنی خوبصورت نماز پڑھتا ہوں۔ یہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو اس نے شریک ٹھہرا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے زیادہ اخوف ما خاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے سب سے زیادہ تمہارے اوپر جس بات کا خوف ہے، اندیشہ ہے، وہ چھوٹا شرک ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا آپ ریاکاری کی بات کر رہے ہیں، چھوٹا شرک کی بات کر رہے ہیں، تو کیا چھوٹا شرک سے مراد ریاکاری ہے؟ اللہ کے نبی صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے پوچھا اللہ کے نبی یہ چھوٹا شرک کیا ہے، چھوٹا شرک کیا ہے؟ آپ فرما رہے ہیں کہ چھوٹے شرک کا مجھے سب سے زیادہ ڈر ہے، تو چھوٹا شرک کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ریاکاری ہے چھوٹا شرک۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بیان کر کے سمجھایا کہ چھوٹا شرک کیسے، ریاکاری کیسے ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ریاکاری ایسے ہوتی کہ آدمی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے اور اپنی نماز کو اس لیے مزین اور خوبصورت کر دے کیونکہ دیکھے کہ کوئی آدمی اسے دیکھ رہا ہے، دیکھے کہ کوئی آدمی اسے دیکھ رہا ہے، اس لیے اپنی نماز کو خوبصورت بنا دے۔ میرے بھائیو، یہ روایت حسن درجے کی ہے، اور اس سے پہلے والی جو روایت پیش کی گئی ہے وہ روایت کیا ہے؟ اخوف ما خاف، وہ صحیح روایت ہے، صحیح درجے کی روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ ہے ریاکاری۔ اچھا، چھوٹے شرک کے اندر یہ ریاکاری تو آتی ہی ہے، اس ریاکاری کے علاوہ بھی اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو چھوٹے شرک میں آتی ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے کوئی آدمی اللہ کے علاوہ کی قسم کھائے، اللہ کی قسم کھانی چاہیے، کوئی اللہ کے علاوہ کی قسم کھائے، کوئی باپ دادوں کی قسم کھائے، شرک یعنی شریکوں کی، دیوی دیوتاؤں کی، مورتیوں کی، قبروں کی، مزاروں کی، یا اللہ کے علاوہ اور بھی لوگوں کی قسم کھائے، کسی نبی، کسی ولی، کسی فقیر، کسی پیر، کسی صالح، کسی کی بھی قسم کھائے، جن ہے، شیطان، بھوت پریت، کسی کی قسم کھائے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب شرک اصغر ہے۔ ایسی کوئی کعبہ کی قسم کھائے، رب کعبہ کی قسم کھانی ہے، نہ کہ کعبہ کی، ایسی امانت کی قسم کھائے، اس طرح کی جتنی بھی غیر اللہ کی قسم کوئی کھاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی شرک کے اندر آتا ہے، وہ شرک اصغر ہے۔ ہاں، قرآن کریم کی قسم کھانے کے بارے میں یہ وضاحت رہنی چاہیے، ذہن نشین رہنا چاہیے کہ قرآن کریم کی کوئی قسم کھاتا ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی قسم کھاتا ہے، اور کلام اللہ کی صفت ہے، اس لیے یہ شرک نہیں ہے۔ لیکن یاد رہے کہ قرآن کی قسم کا مطلب دفتی کی قسم نہیں ہے، کاغذ کی قسم نہیں ہے، اس کی روشنائی کی قسم نہیں ہے، اس کی تزیین اور دیدہ زیب ٹائٹل کی قسم نہیں ہے، بلکہ قرآن کی قسم کا مطلب ہے کہ اللہ کا کلام الہی جو ہے، جو اترا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر، اور آسمانی دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام اتارا ہے، اس کلام کی قسم کو یہ اگر کھاتا ہے تو میرے بھائیوں یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحلفوا بآبائکم، اپنے باپ دادوں کی قسم نہ کھاؤ، نہ اپنی ماؤں کی قسم کھاؤ، ولا بالانداد، اور نہ شرکاء کی قسم کھاؤ، جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے ان کی بھی قسم نہ کھاؤ۔ یہ روایت بھی صحیح درجے کی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، آپ نے فرمایا لا تقولوا، یہ نہ کہو والکعبہ، کعبہ کی قسم، بلکہ یہ کہو ولیکن قولوا، بلکہ یہ کہو ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم۔ یہ طریقہ ہونا چاہیے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرمایا۔ ایسے اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحلفوا الا باللہ، اللہ ہی کی قسم کھاؤ، کسی اور کی قسم نہ کھاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من حلف بالامانۃ فلیس منا، جو امانت کی قسم کھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی اس کا طریقہ ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ ایسے اللہ کے نبی نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، جس نے اللہ کے سوا کی قسم کھائی، اللہ کے علاوہ کی قسم کھائی، اس نے شرک کیا، اس نے کفر کیا، یا اس نے شرک کیا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کفر یا شرک قرار دیا ہے۔ اور کہیں کہیں ہے، دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ فقد کفر و اشرک، کفر کیا اور شرک کیا۔ اس روایت میں کفر کیا یا شرک کیا، دونوں روایتیں آئی ہوئی ہیں۔ ایسے ہی اس میں یعنی شرک اصغر میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ آدمی کہے جو آپ چاہیں، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ ایسا کوئی کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی چاہت کے ساتھ ہی بندے کی چاہت کو جوڑ دیتا ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ شرک اصغر ہے۔ ایسے مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے جس نے یہ بات کہی تھی ما شاء اللہ وشیتا، اللہ کے نبی جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں، جس آدمی نے یہ بات اللہ کے نبی کے بارے میں کہی تھی، آپ نے اس سے کہا تھا اجعلتنی للہ ندن قل بل ما شاء اللہ، کیا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ جو صرف اللہ چاہے گا وہ ہوگا۔ میں چاہوں، میری چاہنے کی کوئی حیثیت نہیں، ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم نہیں چاہ سکتے، تم نہیں چاہتے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ چاہے۔ ایسی شرک اصغر میں یہ بھی آتا ہے کہ کوئی آدمی کہے اگر اللہ نہ ہوتا اور آپ نہ ہوتے تو ایسا ہو جاتا، یا کہے کہ میرا کوئی سہارا نہیں سوائے اللہ کے اور آپ کے، تو اور کے ساتھ جو اللہ کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، یہ سب کیا ہے؟ شرک اصغر ہے۔ میرے بھائی ایسے کوئی مثال کے طور پر کوئی کہے میں آپ کے حوالے ہوتا ہوں اور میں اللہ کے حوالے ہوتا ہوں اور آپ کے حوالے ہوتا ہوں، اس طرح کی باتیں بھی اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو بھی کیا ہے؟ یہ سب شرکیہ ہے۔ ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ کیوں ایسا ہے؟ سب شرک اصغر میں کیوں آتا ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تقولوا ما شاء اللہ وشاء فلان، یہ نہ کہا کرو کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے، جو فلاں چاہے، بلکہ یہ کہو کرو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے، جو صرف اللہ چاہے یہ کہو، یا پھر یہ کہو کہ جو اللہ چاہے پھر آپ چاہیں، یا پھر فلاں چاہے، پھر لگا کر کے کوئی آدمی کہہ سکتا ہے جو اللہ چاہے پھر فلاں چاہے، ایسا کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ کہنا درست نہیں ہے کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے، کیونکہ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کو جوڑ دیا جا رہا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ آدمی اس طرح بھی کہہ سکتا ہے، ایسا کہنا جائز آدمی کے لیے لولا اللہ ثم فلان، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ہوتا پھر فلاں نہ ہوتا، ایسا تو کہنا جائز ہے۔ اور یہ نہیں جائز ہے کہ کوئی آدمی کہے لولا اللہ و فلان، اگر اللہ اور فلاں نہ ہوتے تو ایسا ہو جاتا، اس طرح سے کہنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اللہ نہ ہوتا اور پھر فلاں نہ ہوتا، اس طرح سے اگر کوئی آدمی کہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن میرے بھائیو ساتھ میں واو کے ذریعے سے، عطف کے ذریعے سے جوڑ دینا یہ کیا ہے؟ یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، اس سے شرک اصغر لازم آتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو شرک اکبر اور شرک اصغر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔